الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج 10واں سبق ہے، کیونکہ 9واں سبق پڑھا تھا نا کل ہم نے جی وضوء جبیرہ۔ آج 10واں سبق غسل کے بارے میں۔ کبھی کبھی نماز یا کسی ایسے عمل کے لیے جس میں وضو ہونا ضروری ہے، کچھ عمل ایسے ہیں نا جیسے نماز وغیرہ جس میں وضو ضروری ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نماز یا کسی ایسے عمل کے لیے جس میں وضو ہونا ضروری ہے، غسل کرنا نہیں، اطاعت خدا کے لیے پورے بدن کو دھونا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے عمل کے لیے جس میں وضو کی ضرورت ہوتی ہے کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل کرنا ہوتا ہے، یعنی خدا کے لیے، خدا کی نیت سے پورے بدن کو دھونا ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم غسل کے موارد اور اس کے طریقے بیان کریں گے۔ مثلا واجب غسل کی قسمیں۔ واجب غسل کی کتنی قسمیں؟ 6 ہیں، جن میں جو عورت اور مرد دونوں پر واجب ہوتے ہیں وہ 3 ہیں۔ غسل جنابت عورت پہ بھی واجب ہوتا ہے، مرد پہ بھی۔ غسل مس میت، میت کو عورت چھو لے تو اس پہ بھی غسل واجب ہے، بغیر غسل دی ہوئی میت کو، جس میت کو غسل نہیں دیا گیا ہے، اگر اس کو عورت چھو لے تب بھی غسل اس پہ واجب ہے، مرد چھو لے اس پہ بھی۔ اور غسل میت چاہے عورت مرے تب بھی اس کو غسل دینا پڑے گا، مرد مرے تب بھی اس کو غسل دینا پڑے گا۔ یہ 3 تو ایسے ہیں جو عورت اور مرد دونوں میں مشترک ہیں، دونوں میں پائے جاتے ہیں، دونوں کے لیے ہیں۔ لیکن 3 غسل ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 غسل صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہیں، جیسے غسل حیض ہے جو پیریڈ منتھلی والا ہے، غسل استحاضہ ہے جو اس سے ہٹ کے ہوتا ہے، جیسے 3 دن کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 10 دن جو آتا ہے وہ حیض ہوتا ہے، اس کے علاوہ حیض استحاضہ۔ لیکن نفاس جو ولادت کے وقت کا جو خون ہوتا ہے اسے غسل نفاس۔ یہ 3 غسل ایسے ہیں جو عورتوں سے مخصوص ہیں، جب بھی ہوں گے یا عورتوں میں ہی ہوں گے، مردوں میں تو بس یہ 3 ہوں گے، بلکہ 4 کہہ لیجئے، ایک نظر وغیرہ اگر کوئی کر لے غسل کی تو غسل جنابت، غسل مسمیت، غسل میت، ٹھیک ہے؟ یہ عورتوں کے مخصوص غسل یہ ہیں، حیض، نفاس، استحاضہ۔ نفاس یعنی وہی جو ولادت کے وقت خون آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں غسل کی تعریف اور قسمیں بیان کرنے کے بعد، تعریف بیان کر دی غسل کی، کیا تعریف ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے غسل کی کیا تعریف ہے؟ یعنی خدا کی اطاعت کے لیے پورے بدن کا دھونا۔ اور واجب غسلوں کی قسمیں کتنی ہیں؟ غسلوں کی یہاں پہ 6 دے رکھی ہیں، جس میں 3 عورت سے مخصوص ہیں، یعنی عورت میں تو 6 کے 6 واجب ہیں، عورت پہ تو 6 کے 6 واجب ہیں عورتوں میں، لیکن مرد میں صرف 3، یہ 3 عورتوں کے مخصوص ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پڑھ رہی ہوں، تھوڑی دیر میں بات کر رہی ہوں۔ غسل کی تعریف اور قسمیں بیان۔ اب یہ غسل جنابت، پہلے تو یہ آپ کو معلوم ہے انسان کیسے مجنب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جنابت کا سبب کیا ہے؟ 2 ہیں، یا تو یہ ہے مثلا منی کا نکلنا، یا مجامعات ہے یعنی ہم بستری۔ اب یہ منی یا تو سوت کم مقدار میں ہو یا زیادہ نکل گئی تو غسل واجب ہے، سوتے ہوئے نکل جائے جیسے اکثر لڑکوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جاگتے ہوئے۔ مجامعات حلال ہو یا حرام، حلال ہو جیسے میاں بیوی، حرام آپ جانتے ہیں کہ حرام طریقے سے اگر کسی نے کسی کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو غسل واجب ہے۔ منی ہم بستری کرتے وقت منی باہر آئے یا نہ آئے ضروری نہیں ہے، غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کر چکی ہو لیکن خارج نہ ہوئی ہو، یعنی جسم کے جس حصے سے نکلتی ہے وہاں سے تو نکلی لیکن باہر نہیں آئی، تو جنابت کا سبب نہیں بنے گی، باہر نکلنا شرط ہے۔ نمبر 3، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی منی خارج ہوئی ہے، یا اس کو معلوم ہے کہ جو چیز خارج ہوئی ہے وہ منی ہی ہے، تو مجنب ہے، وہ مجنب یعنی جس پہ غسل جنابت واجب ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، جو شخص یہ نہیں جانتا کہ اس سے خارج ہونے والی چیز جو ہے وہ منی ہے یا نہیں، تو اگر اس میں منی کی علامتیں موجود ہیں تو وہ شخص مجنب ہوگا، غسل جنابت اس پہ واجب ہوگا، لیکن اگر منی کی علامتیں نہیں ہیں تو واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو علی اصغر، غلام علی؟ منی کی علامتیں کیا ہیں؟ شہوت کے ساتھ خارج ہو، پہلی بات، دوسرے زور کے ساتھ اور اچھل کر نکلے، تیسرے اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو جائے، ڈھیلا پڑ جائے، ایسے۔ ان علامتوں کے ساتھ اگر کسی مرد سے کوئی طری خارج ہو، یہ علامتیں تینوں علامتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، یا تینوں میں سے کوئی ایک علامت پائی جا رہی ہو تو وہ منی ہوگی، ورنہ اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی نہ پائی جا رہی ہے تو غسل تو جنابت کا سبب نہیں بنے گی، مگر یہ کہ وہ مریض ہو
یا عورت ہو تو شہوت کے ساتھ نکلنا ہی منی کی علامت ہے، اور مریض ہے شہوت کے ساتھ نکلے تو کافی ہے، زور سے نکلے نہ نکلے، بدن سست ہو یا نہ ہو، ایسے ہی عورت میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، منی خارج ہونے کے بعد پیشاب کر لینا مستحب ہے، چنانچہ اگر پیشاب نہیں کیا اور غسل کرنے کے بعد کوئی طریق خارج ہو تو وہ منی کا حکم ہے۔ یہ مردوں میں ہے، عورتوں میں نہیں، مردوں میں ہے یہ بات، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ ہے ان کی، لیڈیز کے لیے تو الگ ہے، اس لیے جو ہے وہ پیشاب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ وہ چیزیں جو مجنب کے اوپر حرام ہیں، وہ چیزیں جو مجنب جس پہ غسل جنابت واجب ہے اس پر حرام ہے، کون کون سی؟ بدن کا کوئی حصہ، قرآن کی تحریر یا اللہ کے ناموں سے مس کرنا حرام ہے اگر غسل جنابت واجب ہے تو، اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ علیہ السلام اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ مجمعین کے اسماء مبارک کو مس کرنا بھی حرام ہے غسل جنابت جس پہ واجب ہے۔ مسجد الحرام کسے کہتے ہیں؟ مسجد الحرام خانہ کعبہ کے جو چاروں طرف کا کچھ حصہ ہے وہاں وہ اسے مسجد الحرام کہتے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں جانا مجنب کے لیے حرام ہے، چاہے صرف گزرنے کی حد تک ہو۔ عام مسجد سے آپ ایک گیٹ سے داخل ہو کے دوسرے گیٹ سے نکل سکتے ہیں اس حالت میں، لیکن ٹھہر نہیں سکتے، لیکن مسجد نبوی اور مسجد حرام میں گزر بھی نہیں سکتے غسل جنابت اگر واجب ہے تو یہ کہہ رہے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا چاہے صرف گزرنے کی حد تک ہو کہ ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکل جائے تب بھی حرام ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، لیکن اور مسجدوں میں گزر سکتا ہے ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک گیٹ سے جائے اور ایک اسی گیٹ سے واپس آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عام مسجدوں میں ٹھہرنا، اس کا مطلب کہ وہ عام مسجدوں میں غسل جنابت اگر واجب ہے تو ٹھہرنا حرام ہے، یعنی ایک دروازے سے دوسری دروازے نکلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ نمبر 3، مسجد میں کوئی چیز رکھنا چاہے وہ خواہ باہر ہی سے کیوں نہ رکھے، ایک انسان پہ غسل جنابت واجب ہے، وہ مسجد میں کوئی چیز رکھے تو حرام ہے، چاہے وہ باہر سے کھڑے ہو کے ہی کیوں نہ رکھ رہا ہو تب بھی۔ نمبر 1 میں کچھ کہہ رکھا ہے، دیکھیں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر کہ باہر سے بھی کھڑے ہو کے اندر کوئی چیز نہیں رکھ سکتا مجنب، چاہے وہ عورت پہ غسل جنابت واجب ہوا ہو چاہے مرد پہ، وہ مسجد میں کوئی چیز نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 4، جن سوروں میں سجدہ واجب ہے، دیکھیے آیت سجدہ نہیں، جن سوروں میں سجدہ واجب ہے، آیت واجب سجدے والی آیتیں اس پورے سورے کا پڑھنا، ان کی تلاوت کرنا چاہے ایک ہی حرف پڑھے یہ حرام ہے، غسل جنابت جس کے اوپر واجب ہے اس کے لیے حرام ہے۔ نمبر 5، احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ علیہ السلام کے حرم میں ٹھہرنا بھی حرام ہے حالت جنابت میں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن سوروں میں واجب سجدے کی آیتیں ہیں ان سوروں کا پڑھنا مجنب کے لیے حرام ہے، نہیں حرام ہے۔ کون سے ہیں وہ واجب سجدے، کون سے سورے ہیں جن میں واجب سجدے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں سورہ عزائم، واجب سجدے جن میں ہیں انہیں سورہ عزائم کہا جاتا ہے۔ کون کون سے ہیں وہ؟ سورہ سجدہ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 15، اس کے اندر واجب سجدے کی، لیکن پورے سورے کا پڑھنا مجنب کے لیے حرام ہے۔ نمبر 2، سورہ فصلت آیت پارہ نمبر 24 آیت نمبر 38 واجب سجدہ ہے۔ سورہ نجم پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 62، دیکھیے 24 25 26 چھوڑ کے 27 28 29 چھوڑ کے، یعنی 2 پارے چھوڑ، دیکھیے 2 پارے چھوڑ کے ہیں، 21 سے لے کے 30 تک 2 پارے چھوڑ کے، 21 میں ہے، 22 23 چھوڑ کے 24، 25 26 چھوڑ کے 27، 28 29 چھوڑ کے 30، یعنی 2 پاروں کا گیپ ہے، 2 پاروں کا گیپ، پہلا 21 میں ہے، پھر 2 چھوڑیے 22 23 24 میں ہے، پھر 25 26 چھوڑیے 27 میں ہے، پھر 28 29 چھوڑیے 30ویں میں ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ تمام مسجدوں سے گزرنا جائز ہے، حالت جنابت میں آپ گزر سکتے ہیں، چاہے عورت ہو چاہے مرد گزر سکتے ہیں اگر مجنب ہیں وہ تو۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر دے، ہوتا ہے بعض لوگ اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص کر دیتے ہیں کہ نماز یہیں پڑھنی ہے ہمیں، تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں آئے گی۔ مسجد اب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ کمرہ تو ہمارا نماز کے لیے مخصوص ہے تو اب یہ بھی وہی مسجد والا حکم نہیں ہوگا،
یہی حکم ہر مدرسہ یا ادارے کے نماز خانوں یا بیت الصلاۃ کا بھی ہے۔ بعض اداروں میں، خاص کر کے ایران میں آپ دیکھیں گے جو ادارے ہوتے ہیں جیسے جامعۃ المصطفیٰ ہے تو آفس وغیرہ ہیں اتنے، تو ایک نماز خانہ بنا دیتے ہیں وہ کہ یہ ہال ہے یہاں نماز خانہ ہے یہ، تو وہ مسجد کا حکم نہیں رکھے گا، اس میں آپ ٹھہر سکتے ہیں، وہ نہیں ہے، مسجد کا حکم نہیں لگے گا، مگر یہ کہ مسجد ہی نام رکھا گیا ہو، مسجد ہی کے ارادے سے بنایا گیا ہو۔ خلاصہ، واجب غسل دو طرح کے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ مرد اور عورت دونوں کے درمیان مشترک ہیں، وہ کون کون سے؟ غسل میت، غسل مس میت اور غسل جنابت۔ مرد پہ بھی واجب ہوتا ہے غسل جنابت، عورت پہ بھی۔ عورتوں سے مخصوص ہیں کچھ، وہ کون سے؟ حیض، نفاس، استحاضہ۔ نفاس آپ پتہ ہے کون سے خون کو کہتے ہیں؟ جو ولادت کے وقت آتا ہے، اور غسل حیض جو منتھلی آتا ہے، پیریڈ جسے بولتے ہیں، وہ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے، لیکن نارمل 6-7 دن اتنے دن آتا ہے، وہ تو عادت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر 10 دن سے علاوہ کبھی دکھائی دے تو وہ حیض ہوتا ہے، نہیں وہ استحاضہ۔ نمبر 2، کسی بھی طریقے سے منی نکلنے سے، چاہے کیسے بھی نکلے، یا جمع کرنے سے یا مجامعت کرنے سے، ہم بستری کرنے سے انسان مجنب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جس کو اپنے مجنب ہونے کا یقین ہے، اسے پتہ ہے میں مجنب ہوں، تو وہ غسل کرے گا، اور جو مشکوک ہے کہ پتہ نہیں میں مجنب ہوں یا نہیں، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، منی کی علامات کیا ہیں؟ شہوت کے ساتھ نکلے، اچھل کر نکلے، اور اس کے نکلنے کے بعد بدن میں سستی آ جائے، لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی خصوصیت نہیں پائی جا رہی تو وہ منی نہیں ہے پھر۔ نمبر 5، یہ چیزیں مجنب پر حرام ہے، کیا کیا چیزیں مجنب پر حرام ہیں؟ قرآنی تحریروں کا چھونا، خدا کا، رسول کا، ائمہ علیہ السلام اور حضرت زہرا علیہ السلام کے اسماء گرامی کو مس کرنا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونا، اور تمام مسجدوں میں، یعنی ان میں تو داخل ہونا ہی حرام ہے، مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں، ان کے علاوہ باقی مسجدوں میں ٹھہرنا حرام ہے مجنب کے لیے، گزرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی چیز رکھنا مجنب کے لیے حرام ہے، چاہے وہ باہر سے ہی کیوں نہ رکھے، ہاتھ بڑھا کے مثلا رکھ رہا ہے۔ جن سوروں میں واجب سجدہ ہے ان سوروں کا پڑھنا حرام ہے مجنب کے لیے۔ عام مساجد سے گزرنا، عام مسجدوں سے گزرنا، اگر توقف کا ارادہ نہ ہو، اگر ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس گیٹ سے نکل کے ادھر کو نکل جاؤں گا، بلکہ ایک در سے خارج ہو اور دوسرے در سے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے، وہاں سے گزرنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھہرنا تو دور کی بات، گزرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن عام مسجدوں میں گزر سکتے ہیں، ٹھہر نہیں سکتے مجنب جس پہ غسل جنابت واجب ہے وہ۔ سوالات، مرد اور عورت کے درمیان مشترک غسلوں کے نام، غسل جنابت، غسل میت، غسل مس میت۔ ایک شخص نیند سے بیدار ہوا اور اس نے اپنے لباس میں کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے وہ مشکوک ہو گیا کہ، لیکن منی کی علامتیں نہ مل سکیں اسے، نہ تو اس کے بدن میں سستی آئی، نہ اچھل کر نکلا، نہ سوتے میں نکلا، بس وہ، تو اب اس کی ذمہ داری کیا؟ اگر اسے یقین ہے کہ یہ منی ہی ہے، مجنب ہوا ہوں میں، تو غسل کرے گا، لیکن اگر نہیں، شک ہے، نہیں پتہ لگ رہا ہے، تو پھر اس پہ غسل واجب نہیں ہے، اگر علامتیں اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں اس کی تو۔ نمبر 3، ائمہ علیہ السلام کے روزوں میں ایک مجنب کا جانا کیسا ہے؟ گزرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ٹھہرنے میں بنابر احتیاط واجب حرام ہے ٹھہرنا۔ نمبر 4، کیا مجنب کسی مدرسے ادارے کے نماز خانے میں ٹھہر سکتا ہے؟ بالکل ٹھہر سکتا ہے، وہ نماز خانہ ہے، مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھے آپ لوگ یہ؟ جی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو جو بھی پوچھ لیجیے گا جی۔ جیسے